ایک زمانے میں جب میں بہت چھوٹا تھا تو میری بڑی آپا نظر پہ بہت اعتماد کر، نظر بد، اور میری جو چھوٹی آپا تھی وہ اس بات کو بالکل نہیں مانتی تھی۔ بہت سے گھرانوں میں نظر کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے۔ میں باوجود اس کے کہ بہت چھوٹا تھا میں بھی نظر کو کوئی خاص اہمیت نہیں دیتا، لیکن چونکہ میرے بڑے بھائی مجھے سیر کرانے کے لیے ساتھ لے جاتے تھے اور میں نیلی نکر پہن کر اپنے سنہرے بال باوا سا بنا ہوا ساتھ چلتا تھا، میری بڑی آپا کہتی تھی کہ ٹھہرو اس کے ماتھے کو میں کچھ کالک لگا دوں، اور مجھے اس میں بڑی گھبراہٹ ہوتی تھی کہ ایک اچھا بھلا میں اپنے بھاؤ میں بڑا خوبصورت بچہ ہوں اور میرے ماتھے پہ کالک لگائی جا رہی، لیکن وہ بہت مصر تھی اس بات پر کہ لگنی چاہیے۔ جب میں بڑا ہوتا گیا تو پتہ چلتا گیا کہ نظر اتار سے، اور میری ماں سرخ مرچیں لے کر ان کو جلتے ہوئے کوئلوں پہ رکھ کے یہ کہا کرتی تھی کہ اگر بدبو آتی ہے تو نظر ہے، اگر نہیں آتی تو پھر نظر نہیں ہے، کچھ اس قسم کی بات ہے۔ تو ہم میرے والد اور ہم سب بھائی اس پہ بہت ہنسا کرتے تھے کہ یہ کیا فضول بات ہے، نظر ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ تعلیم کی وجہ سے اس پہ کچھ زیادہ اعتماد نہیں کرتے تھے، تاکہ ایسا وقت میری اپنی زندگی میں آیا اور میں بری طرح سے نظرایا گیا۔ میں بڑا ہو چکا تھا، پڑھ لکھ چکا تھا، یونیورسٹی سے فارغ ہو چکا تھا، اور پھر میرے اوپر اتنا بار، اتنا بوجھ پڑا کہ میں نے گھبرا کر اس بات کا اعلان کیا سر جھکا کے کہ واقعی نظر کوئی چیز ہے، اور نظر لگانے والا بڑے اہتمام کے ساتھ پلان کر کے نظر لگاتا ہے، یہ نہیں کہ اتفاق سے لگے، جیسے کہہ دیتے ہیں گھروں میں کہ اپنے رشتے داروں کی، عزیزوں کی بھی نظر لگ گئی، وہ کچھ ایسی بات ٹھیک نہیں ہوتی۔ نظر لگانے والا اندر سے بڑا کینہ پرور ہوتا ہے اور بے ایمان ہوتا ہے، اور وہ نظر لگاتا ہے۔ ہم سن 50-52 کے قریب پہلی مرتبہ مشرقی پاکستان گئے۔ ہم کچھ عجیب رائٹر تھے دیکھنے کے لیے، اپنے بھائیوں سے ملنے کے لیے، تو 4-5 دن جو وہاں گزارے، اور پہلی مرتبہ ہم نے جی بھر کے کیلے کھائے۔ اس زمانے میں یہاں ہمارے کیلا نہیں میں کم ہوتا تھا، بلکہ ہوتا ہی، تو وہ ہم بہت خوش ہوئے۔ اور جب ہمارا پلان ختم ہوا وہاں سے لوٹنے کا تو ہمارا جی نہیں چاہتا تھا وہاں سے آنے کو، کہ وہ ایسی محبت والے لوگ تھے، اور وہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ ہم آئے، اور سکے ہماری ایسی بنی ہوئی تھی کہ ہمیں جہاز پکڑ کے وہاں آنا ضروری لازمی۔ خیر، تو ہماری آرزو اللہ نے ایک دفعہ پھر پوری کی۔ تقریباً 8 مہینے کی مدت کے بعد پھر ہمیں وہاں جانا پڑا، اور ہم تھے پاکستان کے بہت سارے عجیب رائٹر، شاعر، جو وہاں ایک میٹنگ میں شرکت کے لیے گئے۔ اب جب اتنا بڑا گروہ تھا اور ہمارا اتنا پیارا ملک تھا جسے ہم ایک اعتبار سے پہلی مرتبہ دیکھ رہے تھے، تو وہ ہمارے دلوں کے اور قریب ہو رہا تھا۔ صوفی غلام رسول سے کہا، میں نے کہا جی میں ہوٹل سے نیچے گیا تھا اور آپ کے لیے یہ انناس لائے۔ انناس کو دھاگا باندھا ہوا تھا، 2 انناس لٹک رہے تھے، اور میں نے کہا سر یہ کہنے لگے تو کیوں لے آیا اس کو؟ میں نے کہا صاحب یہاں آئے ہیں تو انناس تو کھائیں گے۔ کہیں گے کتنے کا؟ میں نے کہا جی 1 روپیہ 10 آنے کے 2 انناس۔ تو غصے میں آ کے کہیں گے اسے کاٹے گا تیرا باپ، ہم کو تو پتہ ہی نہیں کہ کیسے کاٹے۔ میں نے کہا جی وہ بھی میں ان سے صحیح لگا کے آیا ہوں، نیچے وہ جو ہے ہوٹل میں کام کرنے والا لڑکا ابھی آتا ہے اوپر، اور 2 وہ لا رہا ہے 4، تو کہنے لگے برباد ہو جائیں گے۔ میں نے کہا جی ہم اسے رکھیں گے فریج میں اور شوق سے کھائیں گے، ایسا موقع کہاں ملتا۔ تو چنانچہ جناب وہ آ گیا، اس نے کاٹ کے کشتیاں بھر کے رکھ۔ وہ ایک عید کا سماں تھا ہمارے لیے بھی اور ہمارے میزبانوں کے لیے بھی، اور محبت کی اتنی بڑی دنیا آباد ہو گئی تھی کہ میں نے اپنی زندگی میں اس سے پہلے محبت کا ایسا منظر نہیں دیکھا تھا۔ تو جب یہ کام شروع ہو گیا اور پھر ہمیں ہمارے وہاں کے بھائی جو تھے اور بہنیں جتنی رائٹرس ملتے رہے، اور وہاں پر ایک بی بی نے، اوما اس کا نام تھا، اس نے بیٹھ کے ہمیں علامہ اقبال کی ایک نظم سنائی، پھر چراغے لالا سے روشن ہوئے کو دمن، مجھ کو پھر نغموں پہ اکسانے لگا مرغے چمن۔ تو ایسے خوبصورت آواز میں، ایسے اچھے لہن میں نے کبھی بھی نہ جب نہ اب
ایسی نظم نہیں سنی. جب یہ کیا تو مجھ سے انشا جی کہنے لگے، ابن انشا، کہ یہ تو کتنی اچھی ہماری نظم گا گئی ہے، تو ہمیں شرم آنی چاہیے، ہمیں بھی کچھ آنا چاہیے. تو ہم نے ان سے کہا اپنے بہرے سے، میں ذرا فعال تھا ان میں اور میں جلدی چیزیں سیکھ جاتا تھا، کہ مجھے بھی کچھ گانا سنا. تو چنانچہ ہم نے پہلا گانا جو سیکھا مشرقی پاکستان میں اپنے بھائیوں سے وہ یہ تھا، اللہ میغ دے پانی دے چھایا دے رے توئی، اللہ میغ دے، تو اللہ میغ دے پانی دے چھایا دے رے توئی، اللہ میغ دے. ہم یہ تو کہہ لیتے تھے، لیکن اللہ کے کہنے کا جو انداز تھا وہ انہی کو آتا تھا. خاتون حضرات، آپ نے کبھی سندھی کو اللہ کہتے دیکھا ہے؟ جب کوئی سندھی اپنی کسی معنی میں، کسی نظم میں، کسی کلام میں اللہ کہتا ہے نا، تو میں اس پہ قربان ہو جاتا ہوں. یعنی میرے میں طاقت نہیں رہتی. میں نے اللہ کا اچارن، اللہ کا تلفظ، اللہ کا لحن، اللہ کی کرت اتنی خوبصورت کبھی کسی منہ سے نہیں سنی جیسے ایک سندھی اسے ادا کرتا ہے. بڑی کوشش کی نہیں آ سکتی. ایسے ہی خاتون حضرات ہمارے مشرقی پاکستان کے بھائی جو تھے وہ ادا کرتے تھے، اللہ میں ایک دے پانی دے چھایا. جب ہم اس پہ حاوی ہو گئے تو پھر ہم نے وہاں سائیکلیں لے لی. اپنے گھر تھا، اپنا ملک تھا، تو صبح سویرے نکلتے تھے ہم سائیکلیں چلاتے ہوئے گانا گاتے تھے، ہمیں بندی نام اللہ جی نام بارے بار، ہمیں بندی، ہم تو بندے ہیں اللہ تیرے اور تیرا نام بارو بار لیتے. اچھا، اب کسی کی آواز اونچی ہے، کسی کی جیسے میری اب ہے، اور ہمارے ساتھ گانے والا جو تھا احمد راہی، وہ تو بالکل ہی اس کی آواز بیٹھی ہوئی تھی، لیکن گانے میں وہ بھی چلتے چلے جاتے. تو سارے شہر کا چکر لگاتے اور پتہ چلتا تھا کہ ہمارا اس ونگ کا خون اس طرح سے ہمارے ساتھ شامل ہوا چلا جا رہا ہے. تو اس وقت میں نے محسوس کیا کہ ایک تیسری آنکھ، وہ جو نظر بد والی آنکھ ہے، وہ ہم لوگوں کو دیکھ رہی ہے. میں نے شدت سے محسوس کیا کہ وہ آنکھ ہم کو دیکھ رہی ہے اور ہمارے اوپر اثر انداز ہو رہی ہے. اور اس آنکھ نے باقاعدہ پلان کر کے ہمارے درمیان یہ سارے گانے اس طرح سے بند کرائے جس طرح سے آپ سب کو معلوم. مشرقی پاکستان کی سرحد سے میں یقین سے تو نہیں کہہ سکتا کہ 50-60 میل کے فاصلے پر ایک علاقہ ہے، ایک قصبہ، ایک شہر ہے، اس کا نام اگرتلہ ہے. خاتون حضرات، ایشیا کے اندر، ایشیا بر اعظم کے اندر، کانٹیننٹ ایشیا کے اندر اگر دہشت گردی کا کوئی مرکز پہلی مرتبہ قائم ہوا تو وہ اگرتلہ میں ہوا. ایشیا کے اندر دہشت گردی کا مرکز اگرتلہ میں قائم ہوا، اور وہاں تیسری آنکھ نے، وہ نظر بد والی آنکھ نے بڑی ہمت سے پلان کر کے، محنت بہت کی انہوں نے، اور ہمارے درمیان نفرتیں بھی پھیلائیں، غلط فہمیاں بھی پھیلائیں. ہمیں بیت المکرم سے نکالا بھی جہاں ہم جمعہ پڑھنے جاتے تھے، اور اس طرح سے ایک تانا بانا لے کے کیا کہ وہ دہشت گردی جو ہے نہ صرف اس علاقے میں رہی بلکہ وہاں سے پھیلتی اور علاقوں میں بھی چلی گئی. اگر تلا سے نکلتی ہے تو وہ شری لنکا میں بھی چلی گئی. دہشت گرد جو تھے وہاں کے ٹرین کیے ہوئے حملہ آور ہوتے تھے اور بری طرح سے ان لوگوں کو ذلیل و خوار کرتے تھے جو بڑی آسان اور اچھی زندگی بسر کر رہے تھے. پھر وہاں پر انہوں نے میرے ہی ان بھائیوں کو جن کے ساتھ مل کے ہم سب گانے گاتے تھے، اور ان گانے والوں میں جمیل الدین علی، حتیٰ کہ ہم نے قدرت اللہ شہاب کو بھی ملا لیا، ان کو بھی شامل کیا کہ آپ یہاں اس دیش میں آئے ہیں تو یہاں آپ کو اپنے فن کا مظاہرہ کرنا پڑے گا اور بتانا پڑے گا کہ آپ بھی موسیقی کے ساتھ کوئی دلچسپی رکھیں. وہ کیا. پھر ہماری لکھنے لکھانے کی محفلیں ہوتی تھی، لیکن وہ نظر بد والی جو آنکھ تھی
وہ اپنی کارروائی کرتی رہی. انہوں نے وہیں سے ہمارے دوستوں کو, ہمارے جاننے والوں کو, ہماری جان و جگر کو لیا اور ان کو مکتی باہنی کا نام دے کر ایک ٹریننگ شروع کی, جس میں انڈین فورسز کے آدمی بھی تھے اور انہوں نے بھی مکتی باہنی کی وردیاں پہن لی. خوف اس تیسری آنکھ کو یہ تھا کہ اگر ان کے درمیان ایسی محبت اور یگانگت بڑھتی رہی اور یہ ایک دوسرے کے اس شدت کے ساتھ قریب آتے رہے, اور دین کا رشتہ تو تھا ہی تھا, اب یہ اور طرح کی باتیں بھی جو ہیں عام کلچرل باتیں اس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ گھس گئے, تو پھر ہمیں انہیں ایک دوسرے سے علیحدہ کرنا, جسے ہم پنجابی نکھیڑنا کہتے ہیں, بڑا مشکل ہو جائے گا. چنانچہ انہوں نے پلان کر کے اور ملکوں کو ساتھ ملا کے یہ پروگرام بنایا کہ کسی نہ کسی طرح سے اس رشتے کو توڑ دیا جائے, اور اس کے لیے واقعی انہوں نے بڑی محنت کی. اور ایک بہت کمال کا کام انہوں نے کیا کہ ہم کو ہماری نگاہوں میں پامال بھی کر دیا, ہمیں اپنی ہی نگاہوں میں شرمندہ بھی کر دیا. سارا الزام, سارا بوجھ اٹھا کر ہمارے اوپر رکھ دیا, اور آپ سارا بوجھ ابھی تک اٹھا کے پھرتے ہیں. آپ اس میں جب بیٹھتے ہیں تو آپ یقیناً ایسی ہی باتیں کرتے ہیں, یہ ان کا بہت بڑا کمال ہے. اور اس شرمندگی نے کس طرح سے آپ کے اوپر اثر ڈالا ہے اور آپ کی نفسیات پہ ڈالا ہے, یہ وہ لوگ بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں. لیکن یہ لوگ نہیں جانتے, نہ ایشیا کے لوگ نہ پاکستان کے, صرف ہندوستان کے جانتے ہیں کہ جو مرکز دہشت گردی کا پہلا اڈا قائم ہوا وہ کہاں قائم ہوا اور جہاں سے اس کی شاخیں پھوٹی. چنانچہ جب آپ دہشت گردی کا نام لیتے ہیں اور دہشت گردی کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ایشیا میں ایک ہی مقام تھا جہاں سے یہ سوتا پھوٹا, اور جس طرح سے ببل کر کے پانی یہ پیٹرول نکلتا ہے اس طرح سے یہ نکلا اور اب تک پھیلتا چلا جا رہا ہے. اور حیرانی کی بات یہ ہے, اب یہ اللہ کے کام ہے, یہ سمجھ میں نہیں آتی بات, اور اس کے اوپر آدمی حاوی نہیں ہو سکتا کہ ایسا کیوں ہے. حیرانی کی بات یہ ہے کہ ہم جو مظلوم و مقہور ہیں, جن کے اوپر ظلم کیا گیا, خاتون حضرات, ساری دنیا میں پورا کرۂ ارض, سارے گلوب میں پاکستان واحد ملک ہے جو دہشت گردی کا شکار ہوا, اور جس کا ایک حصہ دہشت گردی کے زور پر اس سے جدا کیا گیا. اور وہ نظر بد جس کا میں نے آپ سے پہلے کیا تھا وہ یوں ہی نہیں لگ جاتی, اس کے لیے خاص پروگرام پلان کرنا پڑتا ہے. اور ہمارے وہ گیت سارے جو اتنے مجتمع ہو کر کبھی ہم بے سرے ہوتے تھے, کبھی سر میں آتے تھے, اور محبت میں ایک دوسرے کے ساتھ جفیاں ڈال کے ہم گاتے رہتے تھے, ان سے ملتے تھے, وہ سارے کے سارے بندھورے بندھورے بندھو محبت کرنے والی, بندھو رنگیلا 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 رے بندھورے تمہیں ہو চাঁদ রে বন্ধু আমি গাঙ্গের পানি যারে ভাটাতে হইবে নিতই জানা জানি রে বন্ধু নিতই জানা. کیا بتاؤں, یعنی گاتے ہم ایسے ہی تھے, ایسے ہی سانس ٹوٹتی, لیکن ہماری لے میں, سر میں, روح کے اندر ایک عجیب طرح کا استعمال ہے. اب لوگ چلے پھرتے اور ابلاغ کا ایسا زور ہے کہ بہت سے لوگ میرے ملک کے سچ مچ یہ ماننے لگے ہیں کہ شاید پاکستانی جو ہیں یہ بھی دہشت گرد. ہم کو اتنا باور کرایا گیا ہے, اتنا بتایا جاتا ہے, ہر روز کیا جاتا ہے, اور ہم شرمندگی کی آنکھوں پہ اپنی لجاجت کا ہاتھ رکھ کر گھروں میں داخل ہوتے ہیں اور باہر نکلتے ہیں. یہ کیسے ہو اور کس طرح سے ہو, اور پھر کون سا ایسا گانا اور ترانہ گایا جائے کہ ہم کو اس بات کا احساس نہ رہے ہم ایک پوری بڑی قوم ہیں اور بڑی زندہ قوم ہے, اور ہم نیوکلیئر پاور ہے, کچھ ایسے کمتر قسم کے لوگ نہیں ہیں. تو یہ کیسے کریں, کس بابے کو میں اب جا کر ملوں کہ یہ شکوک و شبہات میرے ملک کے بندوں کے دلوں سے نکل جائے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکل جائے.
تو مجھے ہالینڈ میں ایک ملے ہمارے دوست انڈین فرینڈ. میں نے کہا وہ جو ظلم تو تم نے کیا اور بڑی کمال چالاکی کے ساتھ اور بڑی ہنرمندی کے ساتھ کیا، لیکن یہ فن تم نے کس طرح سے ہماری اجتماعی زندگیوں پر اپلائی کیا کہ ہم خود کو چور سمجھنے لگے اور ہم خود کو ذمہ دار سمجھنے لگے. کہنے لگے بس یہ کمال اگر ہم آپ کو بتا دیں گے تو پھر ہمارے پاس کیا راز رہ جائے. ہم اب بھی کوشش کریں گے اور کرتے رہیں گے اور جب تک ہم زندہ ہیں ہم آپ کو فلرش نہیں کرنے دیں گے. اس نے کہا یہ ہمارا منتہا مقصود ہے. اور اس نے مجھ سے کہا، کہنے لگا کہ اگر پاکستان جغرافیائی طور پر ہندوستان سے دور ہوتا، انڈونیشیا کے قریب ہوتا، تو پھر ساری دنیا اس ملک کو دیکھتی اور اس کی ترقی کی منزلیں طے کرتے ہوئے. اب یہ ایسی جگہ پہ پھنس گیا ہے، اب ایک ایسے ظالم پڑوسی کے چنگل میں آ گیا ہے کہ یہ جسمانی طور پر تو شاید طاقتور رہے گا اور ہے بھی، لیکن نفسیاتی طور پر یہ اس شرمندگی سے نہیں نکل سکتا جس میں سے مبتلا کر دیا گیا. تو نظر اور نظر بد کے کئی پہلو ہوتے ہیں. میں وہ جو نہیں مانا کرتا تھا اور میں اس کو تسلیم نہیں کرتا تھا اور میں اپنے ماتھے کے اوپر جو کالک لگتی تھی وہ نہیں مانتا تھا. میں داخل ہو چکا ہوں اور میں اپنے گھر کو، اپنے وطن کو یاد کرتا ہوں اور میں پیچھے جا کے دیکھتا ہوں تو میں یہ سوچتا ہوں کہ جتنا بڑا ظلم ہماری ذات پر ہوا ہے میرے خیال میں کرۂ ارض کی کسی قوم پر نہیں ہوا. اور پھر جو چور ہے وہ چتر بھی بن گیا ہے اور اس نے ہم کو ایسے بھی کہنا شروع